بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النار آگ الا مگر ایاما معدودہ چند دن گنتی کے قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑ رکھا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کا ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن چند دن معدودہ گنتی کے قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑ رکھا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کا ہم تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ مگر چند دن گنتی کے جو ہے وہ ہمیں آگ چھوئے گی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت جو ہے نا وہ 7000 سال ہے۔ کتنی؟ 7000 سال ہے۔ تو کہا کرتے تھے کہ ہر سال کے بدلے جو ہے نا ہمیں ایک دن جہنم میں جو ہے نا رکھا جائے گا، اس طرح 7 دن جو ہے نا وہ گنتی کے ہوں گے، بس یہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی طرح بعض یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا صرف 40 دن جو ہے نا جہنم میں رکھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے 40 دن بچڑے کی پرستش کی تھی، تو اسی کے جرم میں جو ہے نا ہمیں صرف 40 دن جو ہے نا جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ تورات کے اندر موجود ہے کہ جہنم کے جو کنارے ہیں وہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان رکھ لے
40 سال کے بعد انسان جو ہے وہ زقوم درخت تک پہنچ جاتا ہے، تو جو ہے نا 40 سال ہمیں لگیں گے، ہم اتنی دیر جو ہے نا صرف جہنم میں رہیں گے۔ تو مختلف بعض یہودی کہتے کہ ہم 7 دن رہیں گے، بعض یہودی جو ہے نا کہا کرتے کہ 40 دن رہیں گے، اور بعض یہودی کہا کرتے کہ ہم جو ہے نا 40 سال رہیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا آپس میں کیا کرتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، تو یہودیوں نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت آپ کو پسند ہے، تو بکری کے دستی کے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا تو لقمے نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زہر ملا ہے، لیکن منہ میں رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے نگلا نہیں تھا لقمہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر جو ہے نا تکلیف محسوس کرتے رہے۔ تو آپ نے خیبر کے جو یہودی تھے ان کو جمع کیا، آپ نے فرمایا میں تم سے چند سوال کروں گا، ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ تو کہنے لگے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ تو کہنے لگے صدقت و بررت، آپ نے بالکل سچ کہا گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے ایک اور تم سے سوال کرنا ہے، سچ سچ بتانا۔ کہنے لگے اگر ہم سچ نہ بولیں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ مجھے کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ہم جائیں گے، پھر ہمارے بعد آپ کی امت جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤ، ذلیل ہو جاؤ، تم ہی رہو گے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے جو ہے نا محفوظ رکھے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا سوال کیا کہ تم نے بکری کی دستی میں زہر کیوں ملایا؟ کہنے لگے کہ جی ہاں ہم نے ملایا۔ تو آپ نے فرمایا فما حملکم علی ذلک، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ تم نے زہر آلود جو ہے نا مجھے گوشت کھلایا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ تھا کہ اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو ہمیں جو ہے نا راحت مل جائے گی، اگر سچا ہے تو یہ زہر اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گی، ہم نے اس لیے یہ سازش کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ یہودی جو ہیں پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور آج بھی مسند امہ کے جو ہے نا وہ دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اگر تم نے عہد لے رکھا ہے اللہ سے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم چند دن جو ہے نا جہنم میں جاؤ گے، پھر تمہیں نجات مل جائے گی، تو اللہ تو اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو لیکن ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتے ہو اور جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس آیت سے چند مسائل مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا حرام بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا یہ حرام بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ماحول معاشرہ میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات اولیاء میں بانٹ دیے ہیں، ٹھیکے اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں، کسی کو بیٹوں کا، کسی کو بیٹیوں کا، کسی کو خزانوں کا، کسی کو غریبوں کو نوازنے کا۔ تو یہ ایسی بات ہے جو اللہ رب العزت کے ایک ذمے جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا شان یہ ہے اس کو ٹھیکے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین میں ہر عقیدہ قرآن و سنت کی دلیل پر قائم ہونا چاہیے۔ دین جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ دین دلیل کے ساتھ،
دین دلیل کے ساتھ دین یہ نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آپ دین بنا دیں، جو سنا ہے اس کو دین بنا دیا، جو کہانی سنی اس کو دین بنا دیا، جو چٹکلا سنا اس کو دین بنا دیا، اور جناب ادھر ادھر کی باتیں سنی ان کو دین بنا دیا۔ دین جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ اگر تو اس کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت کا دین ہے، لیکن اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ جناب کچی روٹی میں ہے، پکی روٹی میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، تو اللہ رب العزت کا دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، کسی قوم، خاندان یا نسب کی بنیاد پر نجات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کا جناب جو ہے نا خاندان بڑا اونچا ہے، نسب بڑا اونچا ہے، یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، سید کی سین کو بھی سلام ہے، اور یہ جناب سید زادہ ہے، سید صاحب کا جو ہے نا بیٹا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو نماز کی، روزے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، عمل کر لو ورنہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، ورنہ ہر کسی نے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا بس کہ پیر صاحب کا بیٹا یہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نیک کام کرے نہ کرے، تو بس جو ہے نا یہ بس نیک ہی ہے، یہ ولی ہے، تو یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ کسی قوم، خاندان یا نسب کی بنیاد پر نجات کی ضمانت نہیں ہے، اور نجات جو ہے اعمال کے ساتھ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کالا، ہونٹ موٹے، حبشی غلام تھے، لیکن نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت نے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنا دی۔ ابو لہب، ابو طالب آپ کے چچا تھے، خاندان تھا، قریشی تھے، ہاشمی تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، اعمال اچھے نہیں تھے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر سچے وعدے کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو بھی اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنا ہر وعدہ پورا فرماتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ جس کو یقین آ جائے، کامل یقین ہو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو اللہ حقیقتاً وعدہ پورا کرتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جھوٹی امیدوں اور خود ساختہ عقائد پر بھروسہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ ایسے ہی انسان جھوٹی امیدوں پر، خود ساختہ عقائد پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، کہ جس طرح میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو پیر صاحب کی بات سنائی تھی، اس نے بیان کیا ہے کہ ہر مرید کی جو میت ہے وہ قبر میں اس کا پیر وصول کرتا ہے، اور قبر میں یہ سوال جواب جو ہے من ربک من نبیک من دینک، تو یہ سوال جواب جو ہے نا، یہ پیر صاحب نہیں بلکہ یہ مرید نہیں، بلکہ مریدوں کا جو پیر صاحب ہے، ہر مرید کے جواب پیر صاحب قبر میں آ کر دیں گے، ہر مرید کے سوالوں کے جواب پیر صاحب جو ہیں قبر میں آ کر دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ بیٹی فاطمہ میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اے میری پھوپھی صفیہ میں آپ کے بھی کام نہیں آ سکوں گا، اے بنو ہاشم کے لوگ، بنو عبد المطلب کے لوگ میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ جب آپ کسی کے کام نہیں آ سکیں گے تو دنیا میں کون ہے جو کسی کے سوالوں کے جواب دے دے اور کسی کو چھڑائے، کسی کو پکڑائے۔ اور اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ بے بنیاد دعووں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعمال کی فکر کریں، نماز کا خیال رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، اور اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو پورا رکھیں، اور یہ بے بنیاد دعوے جو ہے نا ان پر اعتماد نہ کریں، ورنہ آپ خطا کھا جائیں گے۔ اور اسی طرح ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے عذاب اور رحمت کے بارے میں وہی بات مانی جائے گی جو وحی سے ثابت ہے۔
اللہ رب العزت کے عذاب سے، اور اسی طرح رحمت کے بارے میں اللہ رحمت کن پر کرے گا، اللہ عذاب کن کو دے گا، تو یہ وہی بات قابل اعتماد ہوگی جو اللہ کی وحی کے مطابق ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، حدیث کے مطابق ہوگی، ورنہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بیان کرنا، جس طرح میں سوشل میڈیا پر سن رہا تھا، اور ایک کتاب اقتباس الانوار ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، ایک پیر صاحب جو تھے نا وہ فوت ہوئے تو قبر میں ان کے پاس منکر نکیر آئے، اور منکر نکیروں نے آ کر پوچھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو پیر صاحب نے ایک ہاتھ کے ساتھ منکر کو پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ نکیر فرشتے کو پکڑ لیا، اور پیر صاحب نے کہا کہ تم نے جو اللہ رب العزت کو کہا تھا کہ یہ انسان کو پیدا نہ کر، خون خرابہ کرے گا، تم نے یہ کیوں کہا تھا؟ پہلے اس سوال کا جواب دو۔ فرشتوں کو جواب نہ آیا منکر نکیر کو، وہ ایک فرشتے کو پیر صاحب نے چھوڑ دیا کہ جاؤ اللہ کو جا کر بتاؤ کہ میرا فرشتہ جو ہے نا وہ پیر صاحب نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کے پاس وہ دوسرا فرشتہ گیا، جا کر بتایا، اور اللہ رب العزت نے پیر صاحب سے ڈائریکٹ بات کی، آپس میں مذاکرات کیے، اور مذاکرات جو تھے نا وہ کامیاب ہوئے۔ پیر صاحب نے کہا یا اللہ تیرا فرشتہ پھر چھوڑوں گا کہ سلسلہ قادریہ کے جو میرے مریدین ہیں قیامت تک ان کی قبر میں یہ سوال و جواب کرنے کے لیے نہ آئیں، یہ نہ آئیں تو پھر تیرا فرشتہ چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا میاں جاندی کر فرشتہ میرا چھڑ، تو اے تیرے مریدوں کو قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی جو ہے نا بے بنیاد باتیں چھوڑ کر لوگوں کو گمراہ اور برخلایا جاتا ہے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہر دینی بات میں دلیل طلب کریں، بے دلیل بات قبول نہ کریں۔ اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ بیان کرے پوچھیں کہ مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، اس کی دلیل قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے، اور یہی دو ماخذ ہیں اللہ رب العزت کے دین کے اور شریعت کے۔ اگر تو قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچی روٹی میں ہے، پکی روٹی میں ہے، فلاں بزرگ کی کتاب میں ہے، فلاں مولانا صاحب کی کتاب میں ہے، تو پھر ہم جو ہے نا معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس یہ بے دلیل باتوں کو بنیاد بنانا اور ان کو قبول کرنا، یہی چیز آج جہالت کا سبب بنی ہے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم علماء سے اور اسی طرح پیروں سے، فقیروں سے اور اہل اللہ سے سب سے سوال کریں کہ یہ تمہارا جو کام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت تقلید باطل اور خود ساختہ مذہبی تصورات کی نفی کرتی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ چلی مگر پلی، کہ کسی کے پیچھے چل کر آپ جو ہے نا اس کی بات جو وہ کہے مانتے جائیں، تقلید کرتے جائیں، بلکہ جو ہے نا جس کی بھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی ہر کسی کی اطاعت جو ہے نا وہ مشروط ہے، کہ اگر ان کی بات جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ 10واں اور آخری مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اپنی طرف سے جھوٹ باندھنا، اللہ نے ایسے کہہ دیا ہے، اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، اللہ نے فلاں کو بخش دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے نا عہد کیا ہے کہ ہم چند دن جو ہے نا جہنم میں رہیں گے پھر ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرنا، جھوٹ باندھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔